مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہے کہ دین اسلام محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں اور آپ کی زندگی ہی میں کمپلیٹ اور مکمل ہو چکا ہے۔ اس دین کو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے ذریعے سے کمپلیٹ ہونے کا اعلان کیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت کا اتمام کر دیا ہے، اور تمہارے لیے دین اسلام ہی کو پسند کر لیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ دین اور اللہ کی رضا اسی سے حاصل ہو سکتی ہے جو رب کے قرآن اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دونوں چیزیں ہماری ہدایت کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے چھوڑی ہیں۔ فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنتی، رواہ الحاکم والامام مالک فی الموطا، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہو گے ضلالت اور گمراہی کا شکار نہیں ہوگے، اللہ رب العالمین کی کتاب اور میری سنت ہے۔ اب میں اس بھائی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ رجب کے مہینے میں جو بکرے، دمبے، مرغے قبروں پر ذبح کیے جاتے ہیں، کیا رب کے قرآن میں ہے؟ نہیں۔ نبی کے فرمان میں ہے؟ نہیں۔ تو پھر یہ منمانی کیوں ہے؟ پھر یہ منمانی کیوں ہے؟ جہاں تک یہ اعتراض ہے کہ کہیں بھی اللہ کے نام سے ذبح کریں تو یہ جھوٹ ہے، یہ فراڈ ہے اور فریب ہے۔ کیوں یہ بات میں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ سنن ابو داؤد میں 3313 نمبر کی روایت ہے، طبرانی کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 134 پر ہے، عن یحیی بن ابی کثیر قال حدثني ابو قلابہ قال حدثني ثابت بن الضحاك قال نذر رجل على عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان ينحر ببوانہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی نے بوانا کے مقام پر اونٹ ذبح کرنے کی منت مانی، فأتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، انی نظرت ان انحر ببوانا، میں نے منت مانی ہے کہ بوانا کے مقام پر میں اونٹ ذبح کروں گا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هل كان فيها وثن من اوثان الجاہلیہ یعبد، کیا زمانے جاہلیت کے معبودوں میں سے کسی معبود کی پوجا و پرستش وہاں پر کی جاتی تھی؟ سوال، یہ نبی مکرم کا سوال تھا۔ آج میرا سوال اس بھائی سے ہے۔ تو اس آدمی نے کہا، قال لا، نہیں۔ قال فهل كان فيها عهد عید من اعیادهم، کیا بوانا کے مقام پر کفار کی عید ہوا کرتی تھی؟ قال لا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں پر عید ہوتی تھی؟ اس آدمی نے کہا نہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ ایسی جگہ پہ
کوئی جانور نہیں ذبح کر سکتے جہاں پر غیر اللہ کی پوجا پرستش اور دعائی دی جاتی ہو، اور جہاں پر کوئی عید، میلہ، ٹھیلا، عرس لگتا ہو، وہاں پر بھی اللہ کے نام لے کر کے بھی ذبح نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ہے اسلام کا پیغام، یہ ہے توحید کا پیغام، اور یہ ہے شرک سے نفرت، اور شرک سے بغاوت، اور شرک سے دوری۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایسے خرافات کو ختم کرو، جہاں موقع ملے وہاں پر شرک کے اڈے سے لوگوں کو منع کرو، اور کہو کہ یہ اسلام نہیں، یہ اسلام کا طریقہ نہیں کہ قبر کو پختہ بناؤ، اور قبر کو پختہ بنا کر عرس لگاؤ، میلہ لگاؤ، بکرے ذبح کرو، مرغے ذبح کرو۔ یہ اسلام کا طریقہ نہیں، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں، بلکہ اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ یہ جو رجب کے مہینے میں جو کچھ قبروں پر کیا جاتا ہے، مزاروں کو کیا جاتا ہے، یہ سراسر اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو توبہ کرنا چاہیے۔